السلام علیکم. گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ دھنک صبح کے سارے رنگ A+ کے سنگ. صبح بخیر آپ لوگوں کو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش ہیں، مزے میں ہیں؟ ویورز، بچپن کے محلے، بچپن کی یادیں کتنی ضروری ہوتی ہیں. ہمارا جو ماضی ہوتا ہے ہمیں بار بار ہانٹ کر رہا ہوتا ہے. اکثر ہم لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں، علاقے چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر جو ہماری روٹس ہیں ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں، مگر ہم جس علاقے میں بڑے ہوئے وہ علاقہ ہمیں چھوڑے ہوئے بھی کوئی 20 سال ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ دل چاہتا ہے کہ جا کے دیکھیں وہ گھر کیسا تھا. اس گھر کو رینوویٹ کر دیا گیا ہے یا وہ گھر گر گیا ہے، وہاں کوئی کمرشل پلازا بن گیا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک دماغ میں ایک یاد رہ جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے سوچا کہ میں اپنے علاقے میں جاؤں اور دیکھوں کہ اس علاقے کا کس طریقے سے اسٹرکچر بدل گیا ہوا ہے. پورا علاقہ کمرشل ہو گیا تھا. اس طریقے سے ہر انسان کی اپنی ایک یاد ہوتی ہے. ایک محلہ ہوتا ہے جہاں اس نے اپنا ایک وقت گزارا ہوتا ہے، اس محلے میں اپنی دوستیں بنائی ہوتی ہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری دوستیں تھیں، وہ یہاں اس گلی میں یہ رہتی تھی، اس گلی میں وہ رہتی تھی، اور اس کے بعد اس علاقے میں یا اس گھر کے اندر وہ رہتی تھی. مگر بڑے ہونے کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں، ہم کھو جاتے ہیں. اور بڑے عرصے کے بعد ہم جو جاتے ہیں تو کوئی ایک آدھا بندہ وہاں رہ رہا ہوتا ہے جس کو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں یاد ہے کہ اس گھر میں کون رہتا تھا، یا تمہیں یاد ہے کہ ادھر ہم لوگ کھیلتے تھے تو ادھر اب وہ لوگ جہاں سے شفٹ کر گئے ہیں. اور پھر پتہ لگتا ہے کہ شادیاں ہو گئی، بڑے ہو گئے، لوگ بدل گئے، بھول گئے، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، لوگ مائگریٹ کر گئے. مگر جو ایک یاد ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ سے رہ جاتی ہے. اور بچپن کی یادیں ہوتی ہیں وہ چیرش کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح ہم پرانی البمز کھولتے ہیں، اس طرح ہم پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری پہلی سالگرہ یہاں ہوئی تھی، یا ہمارے ہم جب بڑے ہوئے، جب ہم اسکول میں ہم نے پہلا قدم رکھا تو ہمارے کلاس فیلوز یہاں اکٹھے ہوتے تھے، ہم اس پارک میں کھیلتے تھے، اس گلی سے گزرتے تھے تو ہم یہاں کی بیل دے کے بھاگ جاتے تھے. یہاں جامن کا درخت تھا، جامن ہم لوگ پتھر مار مار کے جامن توڑتے تھے، اور سیزن ہوتا تھا اور جامن ہم کھاتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا آپ کی یادوں کا ایک حصہ رہ جاتی ہیں. اور یادوں سے جڑی اگر ہم بات کریں تو ایسے بہت سے ستارے، ایسے بہت سے لوگ جن کو ہم ٹی وی اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہماری بچپن کی یادیں ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کھو جاتے ہیں، جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان کو یاد نہیں کریں گے اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے، اپنے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے، تو وہ بھی ایک کھوئے ہوئے ستارے کی طرح اس پس منظر سے باہر ہو جاتے ہیں. سوچا کہ آج ان یادوں کو تازہ کریں، اور یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آج جو ہمارے مہمان خاص ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی یاد کے آئے ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، مگر ان کے ساتھ بہت سی ہماری یادیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت سی فلموں میں، بہت سے ڈراموں میں، بہت سے رولز انہوں نے بہت بہترین کام کیا. پرائڈ آف پرفارمنس ہے پاکستان کے، بہت بڑا نام ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں. ریویل کروں گی تھوڑی دیر میں، ابھی نہیں بتاؤں گی کہ کون ہے. مگر ان یادوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہترین یاد ہوتی ہے روزانہ کی، وہ ہوتی ہے ہمارا کچن. کے آج کچن میں کون سی یاد تازہ کرے. ماں کے ہاتھ کا جو کھانا تھا، یا امی بناتی تھی، خالہ بناتی تھی، نانی کی کوئی ریسیپی تھی، کیوں نہ ہم اس کو ریوائیو کریں. تو رخ کرتے ہیں ہم انم کا. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اتنا پیارا ٹاپک، اتنا اچھا اور اتنا ریفریشنگ ٹاپک. مطلب آپ اپنے سم ہاؤ فلیش بیک میں جاتے ہیں، آپ اپنی میموریز کو ریکال کرتے ہیں. تو بہت ہی اچھا اور سودنگ ایک آپ نے آج ٹاپک سلیکٹ کیا اپنے بچپن کی یاد. بالکل بچپن کی یادیں. اور مجھے لگتا تھا کہ جب بچپن میں جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، وہ کریں. مجھے اب آ کے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچے تھے تو زیادہ اچھا تھا. بچپن زیادہ اچھا تھا. بچپن زیادہ اچھا تھا. کوئی اسٹریس نہیں ہوتا آپ کو، آپ ایک اسٹریس فری لائف گزار رہے ہوتے ہیں. بٹ چلیں، اچھی بات ہے. حالانکہ جو بھی لائف کا اور ایسا ہی، اور ہمیشہ سے ایک آدھی کوئی ریسیپی اور ماں کے ہاتھ کی کوئی چیز، یا نانی دادی کی کوئی ریسیپی ہمیشہ سے یاد ہوتی ہے کہ ہماری نانی بناتی تھی، ہماری دادی بناتی تھی. مجھے جیسے یاد ہے میری دادی بہت مزیدار قسم کا پلاؤ بناتی تھی، صرف اور صرف وہ کالی مرچ اور نمک میں بنتا تھا. اور ہمارے گھر میں میری مما، مطلب آپ سمجھے کہ ان کو اپنی پر نانی سے وہ چیز ملی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک ہے. ایک ہمارے گھر میں ایک توا ہے جو نارمل سائز کا توا ہوتا ہے، وہ ہے، بٹ وہ بہت وزنی ہے. اور اس پہ کیا بنتی ہے؟ ہمیشہ کچے قیمے کے ساتھ قیمے والے پراٹھے. اور وہ مما کو ادھر سے لیگیسی ملی ہوئی ہے. اور وہ جب بھی ہمارے گھر قیمے والے پراٹھے بننے ہیں تو وہ اسی توے پہ بننے ہیں. تو یہ میری ایک میموری بڑی اچھی، کیونکہ جب بھی ہم مما سے ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ آج آپ ہمیں وہ بنا کے کھلائیں، قیمے والے پراٹھے کھانے ہیں ہم نے،
تو پھر وہ توا باہر نکلتا ہے, اس کو مطلب اس کو صاف کرنا, میموری ہے. ہاں میموری, اس کو اس کے اوپر بنانا, وہ بہت ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے سارا. تو وہ جب ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی اچھی سی. پھر میری مما جو ہے وہ اندرون شہر میں رہتی ہوتی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی, تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں اپنا گھر دکھایا, وہ چیز دیکھنا, وہ سارا اس کو, ہاں کیونکہ ہماری ویسی وہ والی میموری نہیں ہے جو ان کی میموری ہے, تو وہ ایک بڑا مزیدار ڈفرینٹ چیز ہے. ہماری میموری کو آج آج یہ, ہاں جی, آج کی جو میموری ہے جس میں ہم اس کے اندر ایڈ آن کرنے لگے ہیں چیزیں. آج بیسکلی ہم اسٹکی چکن ٹینڈرز بنائیں گے, یا آپ اس کو کرسپی چکن چنکس بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بنیں گے کرسپی, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اسٹکی سی ایک سوس ہم ریڈی کریں گے, جو کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے اس کو کوٹ کریں گے, اور میں آپ کو اس کو سرو کروں گی. یو ول لو اٹ. ہائی ٹی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اس کو جو ہے بچوں کے لنچ باکسز میں جو ہے بڑا اچھا ایک آپشن ہے, آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں. آپ اس کو اسٹارٹ کریں, پریپیئر کریں. تو ویورز, کچن کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بہت سی باتیں کریں گے. ہم آپ کو مہمان خاص سے بھی ملوائیں گے اور ہیلتھ پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہاں لینی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ گڈ مارننگ. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, موسم برسات ہے اور اس موسم میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں گھٹن کا احساس ہوتا ہے, اسٹمک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, گھر میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ نکل آتے ہیں, آپ کو دانے نکل آتے ہیں, اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہوم ایکسپرٹ کو بلائیں, اور آج ہمارے ساتھ ارم نعیم صاحبہ ہیں جو کہ ہوم ایکسپرٹ ہیں, اور ہمیں بتائیں گی کہ آپ نے برسات کے موسم میں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. جی ارم. سب سے پہلے تھینک یو, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ایز اے ہوم ایکسپرٹ. میں آپ لوگوں کو اپنی ریمیڈیز بتاؤں گی, اور آج برسات کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, جیسے چونٹیاں, کاکروچ, یہ پھر سے نکلتے ہیں, چیزیں گرو ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایک ٹہنی سوکھی لگا دیں تو وہ بھی گرو کر جاتی ہے. تو اس میں ہماری اسکن ڈیزیز کا بھی زیادہ, جن کو الرجیز ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈیولپ کر جاتی ہیں. ان سے بچنے کے لیے, ان سے سب چیزوں سے آپ نے کیور رہنے کے لیے کہ آپ کو ایسی چیزیں نہ ہوں, اس کے لیے سب سے پہلے تو میں کہوں گی اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کریں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب ہم برسات میں دل کرتا ہے پکوڑے کھائیں اور تلی ہوئی چیزیں, تو اس سے آئل ہو جاتا ہے, اور اسکن میں ہمارے آئل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے, تو فیس پہ دانے بھی نکل آتے ہیں, ایکنی بڑھ جاتی ہے, الرجی ہو وہ تیز ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹاکس بنانے کا ڈرنک بتاتی ہوں. اس میں منٹ ڈلے گا, ٹھیک ہے, آپ ایک مٹھی کے قریب منٹ لے لیں, پودینہ, تھوڑا سا ادرک, اتنا لے لیں یا اس سے آدھا لے لیں, ایک لیموں لے کے ان کا جوس نکال لیں. اچھا, اگر آپ چینی پسند کرتے ہیں تو چینی میں اس کو بنا لیں, یا اسٹیویا میں کر لیں. ٹھیک ہے. آپ اس کا لیکوڈ بنا کے اس کو آپ چھوٹی آئس کیوبس میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں. اچھا. جب آپ کا موڈ ہو اور ایک آپ کیوب نکالیں, اس میں پانی ڈالیں, فیوزی ڈرنک ڈالیں, آپ کا ڈرنک تیار ہے. یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی چیز فریزر میں تیار پڑی ہے. جیسے اب بچے ورک فرام ہوم کرتے ہیں, ان کو رات کو بھی کچھ پینے کو چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے دی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پودینہ اور ادرک چیزوں کے لیے کیور ہے. کیور دیکھیں, یہ پودینہ اور ادرک, پودینہ ویسے ہی سودنگ ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ باڈی کو فریش رکھتا ہے. ادرک جو ہے, جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو برسات میں اکثر ہماری باڈی میں نا ہمیں ایسے ہوتا ہے, کڑاکے نہیں کہتے جیسے پنجابی میں, وہ نکلتے ہیں, یا ہمیں درد ہوتی ہے ہڈیوں میں, تو اس کے لیے یہ ادرک بیسٹ ہوتا ہے. اس میں ہمیں کیور کرتا ہے ہماری انفیکشن سکور اس طرح سے. اور لیمو تو ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں, اس میں آپ نمک, کالی مرچ, اچھا ادرک کے ساتھ اگر آپ اور ہلدی کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال کریں تو یہ باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. ادرک, کالی مرچ, اگر ہلدی ڈالنا. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ ہلدی ڈالنا چاہتے ہیں جنہیں اسٹمک کے پرابلمس ہوں یا انفیکشن نہیں پرانا جا رہا اور اس میں گرو کر گیا ہے باڈی میں کہیں بھی, تو اس کے لیے ادرک ہلدی بہت اچھی. آپ ایک چٹکی ہلدی شامل کریں. اچھا, پیٹ کے بھی بہت زیادہ ڈس آرڈرز دیکھیں, ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر باہر سے کوئی چیز کھا لیں
تو کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا ہے اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے, ہم لوگ گول گپے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, دہی بڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹ فوڈ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہم لوگ کھاتے ہیں, اور موسم میں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ کھائیں. تو اس کے حساب سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس میں دیکھیں جیسے ہم گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں گول گپوں کا پانی. تو آج کل امبی مل رہی ہے, آپ 1-2 امبی لے کے اسے ابال لیں اور اسے سکویز کر کے اس میں تھوڑی سی اگر چاہیں تو چینی شکر جو آپ کو پسند ہے ڈال لیں, تو وہ بہت مزے کی ڈرنک ہوتی ہے. اس میں نمک, کالا نمک اور نمک ڈال کے تھوڑا سا وہ اس کو پینے سے یہ جو برسات میں اسٹمک کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ریزالو ہوتے ہیں. اس کے ساتھ میں ابھی آپ کو ایک ریسیپی دیتی ہوں. دہی 1 کپ لے لیں آپ, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نا یہ دیکھیں, یہ بوندی میں نے لی تھی, اگر دہی بھلیاں لینی ہیں تو وہ لے لیں آپ. ٹھیک ہے, اس کا پانی اس میں سے آپ نکال دیں. ٹھیک ہے, پانی سوک کر دوں آپ اس میں سے. اور اس میں آپ نے 2 کپ دہی لینا ہے, 2 ٹیبل سپون تخم مرنگا اور چاٹ کا مسالہ, زیرہ اور دھنیا پودینہ کٹا ہوا. ٹھیک ہے, یہ میں نے سوک کر دیا پانی. اب اس میں دہی ڈال دیں. اس میں دہی ڈال, یہ پورا آدھا کپ دہی یہ ڈال دیں. ایسے ہی ڈال دوں؟ جی جی بالکل, پھینٹ کے ڈال دیں, تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا سا رائتا بنتا ہے. یہ رائتا گرمیوں میں استعمال کرنے سے دیکھیں دوپہر کو ہمارا اکثر سالن کھانے کو دل نہیں کرتا, نہیں دل کر رہا ہوتا, دل کرتا ہے کوئی اچھی سی چیز ہو. اسی طرح جیسے آپ بات کر رہی تھی پہلے وقتوں کی, تو پرانے زمانے میں ہم لوگ کتنا اچھا یوز کرتے تھے. آم کو سکویز کر کے اس میں نمک, کالی مرچ اور زیرہ ڈالا جاتا تھا. یہ آپ زیرہ بھی اس میں ڈال دیں. زیرہ کتنا ڈالوں؟ تھوڑا سا 1 چٹکی ڈال دیں. 1 چٹکی. اچھا, اس کے زیرے کا بڑا مزہ کیا ہوتا ہے, آپ اتنا سا زیرہ اپنے ہاتھ پہ رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی سی ریمیڈی یوں کر لیں. یہ دیکھیں آپ کو خوشبو کتنی اچھی آئے گی. واقعی یہ دیکھیں, یہ ڈالنے سے سارے اس میں یہ مکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہی تھی آم کی. آم کے جوس میں آپ نمک, کالی مرچ اور لال مرچ ڈال کے روٹی کے ساتھ کھائیں, اتنا مزے چٹنی بھی لوگ چٹنی بھی بنتی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ابھی بھی ہمیں کھا لینی چاہیے. ہم آج کل برگر, اسپائسی اور میکرونیز اور ان چیزوں پہ آگے زور دیتے ہیں. اچھا, اب آپ اس میں یہ چیا سیڈ ڈال دیں. چیا سیڈز کتنے ڈالوں؟ یہ 2 ٹیبل سپون ہے, یہ پورے ڈال دیں. اچھا, یہ چیا سیڈز میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح نا دہی. یہ دیکھیں آپ, اس سے یہ ہوتا ہے جو لوگ پانی میں نہیں لے سکتے نا, وہ دہی میں لے لیں گے. اتنا مزے کا لگتا ہے, یہ بہت مزے کا لگتا ہے. اب آپ یہ تخم مرنگا اس میں ڈال دیں. اس میں ہم نے کوریانڈر اور تھوڑا سا پودینہ اور ہری مرچ یہ بھی ڈال دیں. دھنیا, پودینہ اور ہری مرچ. اب ہم چاٹ کا مسالہ ڈالیں گے. یہ تو میں اب جا کے آج گھر میں بناؤں گی. اس کو اگر آپ اوور نائٹ بنا کے رکھا ہو تو تخم مرنگا ڈبل ہو جاتا ہے. ہاں, وہ پھول جاتا ہے, اور اتنا مزے کا لگتا ہے. بہت. چاٹ مسالہ کتنا ڈالنا ہے؟ آدھا چمچ ڈال دیں. آدھا چمچ ڈال, ویسے ہوتا ہے جتنا پسند ہو. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. وہاں سے نمک بھی لے لیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نمک. تو پوری ریمیڈی ہوگی ہماری. اور یہ دیکھیں تخم مرنگا جو ہے یہ ہمارے جن کے نہیں وہ بیکنگ پاؤڈر لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, آئی تھنک نمک یہ برابر. ٹھیک ہے, ہاں بس. اچھا, یہ تخم مرنگا جب دہی کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ اسٹمک کی بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پورے جس طرح سے لوگوں کو ایک دم سے اسپائسی چیزیں کھا کے, فرائنگ چیزیں کھا کے گریپنگ ہوتی ہے, اس کے لیے دی بیسٹ ہے. اچھا, تو یہ لے لیں. تو یہ آپ کا اسٹمک کا ڈیٹاکس بھی ہے, اور یہ آپ کو کہتے ہیں ٹھنڈک بھی دے گا. اور اگر دل نہیں چاہ رہا کھانے کو تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑی سی بوندیاں لینی ہے, اس میں دہی ڈالنا ہے, چیا سیڈز ساتھ ساتھ ڈالنے, اور نمک حسب ذائقہ. اس کے علاوہ چاٹ مسالہ بھی حسب ذائقہ, اور دھنیا, پودینہ, ہری مرچ ڈال کے ایک بہترین سا آپ کا گرمیوں کے لیے روٹی کے ساتھ رائتا تیار ہے. روٹی کے ساتھ کھا لیں یا ویسے آپ کھا لیں. ہاں, چاٹ کی طرح مزے کا لگے گا, مزے لگے گا. اس کے علاوہ آپ یہ کہ اگر آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں گے تو اس میں جو تخم مرنگا ہے وہ پھول جائے گا, وہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا. ویسے بھی ابھی بھی یاد ہے 15 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ہم نے تازہ ڈالا ہے نا, 15 منٹ میں. تو یہ ڈائریا میں بھی کھا سکتے ہیں, ڈائریا میں بھی لے سکتے ہیں. ڈائریا کے لیے میں آپ کو بتاؤں بیسٹ ہے, آج کل برسات میں آپ آدھا پیاز لے لیں جتنا کہ یہ پیاز ہے. ٹھیک ہے, اس کا آدھا. ٹھیک ہے. 2 کپ پانی ڈالیں ایک پین میں, آدھا پیاز ڈالیں اور تھوڑی سی ادرک اگر ہو تو پودینہ تھوڑا ڈال کے اس کا کہوا بنا لیں. آپ بلیو کریں کہ جوں آپ کہوا پیتے جائیں گے آپ کے اسٹمک کو آرام آتا جائے گا. اور ایسے ہوگا کہ آپ مطلب جو ہوتا ہے نا کہ اس وقت کے کوئی میڈیسن لے لو, اس سے بندہ بچ جاتا ہے. فوری طور پہ آپ یہ ریمیڈی کر لیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور یہ میری ازمودہ ہے, اور میں نے یہ خود بھی استعمال کی, لوگوں کو کروائی, اور اس سے واقعی فرق پڑتا ہے. ویری نائس. اچھا, مجھے بتائیں کہ ایک تو گھر میں
بہت زیادہ برسات میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اس کے لیے بتائیں کہ اکثر لوگ پاؤڈرز پھینک رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ابھی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ڈفرینٹ قسم کی پورا گراج بھر جاتا ہے، اچھا کرنا چاہیے؟ جو گراج بھر جاتا ہے جس کی آپ بات، کچوے نکلتے ہیں اس پہ تو ہم نمک ڈالتے تھے، ویسے وہ ہوتے بہت اچھے ہیں زمین کے لیے. اچھا، وہ آنے والے وقت میں ہماری زمین کو پریپیئر کرتے ہیں ہمارے پودوں کے لیے. ارتھ وارمز کہتے ہیں ارتھ وارم، وہ برے نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ ہوتے ہیں نا الجھن ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہے تو ایسے، تو اس پہ نمک ڈال دیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے اب چینی کا معاملہ ہوتا ہے جی، چینی جو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پڑی ہوئی ہے باہر کچن میں، اس میں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں آ گئی ہیں، تو اس کے لیے آپ دار چینی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، وہ ایسے آپ کو نکلتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ایک دم سے غائب ہو جائیں گی. اور وہ دار چینی آپ آٹے میں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ آٹے میں بھی کیڑے آ جاتے ہیں چھوٹے، تو وہ دار چینی اسمیل مطلب پتہ ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا. آٹے میں تو آپ چاولوں میں آپ لونگ اور دار چینی دونوں رکھ دیں، کیونکہ لونگ میں دوسرے چاولوں میں تو سسری ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے باریک والے کالے اور بھی آ جاتے ہیں، ہر مسالوں میں سسری پڑ جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ دار چینی اور لونگ کے ایسے ہی 2 ٹکڑے لونگ کے، ایک چھوٹی سی ڈنڈل دار چینی کی ڈالیں گی تو وہ سیف ہو جائے گی آپ کی چیزیں. اچھا، اور برنیوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نمک پارے ہیں یا بسکٹ ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایک جار میں ڈال کے اگر تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر بیچ میں رکھ دینا تو وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. اچھا، بیکنگ پاؤڈر کس طرح کسی تھیلے میں ڈال کے؟ تھیلی میں ڈال کے آپ جیسے شادیوں پہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں ملتی ہیں جی، ان میں آپ ڈال کے اس میں رکھ دیں. وہ پیاری بھی لگتی ہے، بری بھی نہیں لگتی، پھیلتا بھی نہیں ہے، اور بیچ میں اس کی اسمیل سے وہ ٹھیک رہتا ہے، سوگی نہیں ہوتا. آپ نے تو آج ہماری واقعی جو کہتے ہیں نا بائی گون ڈیز کی یاد تازہ کرا دی. نانی دادیاں یہ سب کچھ کرتی تھیں اور ہم بھول چکے ہیں. ود دی پیسج آف جس طرح وقت بدلتا گیا، کہتے ہیں نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائز ہوتا گیا، چیزیں بھی بدلتی گئیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے جن کا رشتہ ہمارے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور وہ انہی ریمیڈیز کا ہے. جیسے لنچ میں ہمیں پیاز ضرور لینے چاہیے جو کالے براؤن والے سرکے میں ڈوبے ہوئے ہوں، یہ وائٹ والے میں نہیں. اچھا، تو وہ انگور کا سرکہ ہوتا تھا، اس میں ہماری امی نے پیاز بھگو کے رکھے ہوتے تھے، وہ ضرور ہمیں دیتی تھی کہ ضرور اس موسم میں کھا لو، تو اس سے واقعی فرق پڑتا رہتا تھا. ہم لوگ ٹھیک رہتے تھے. بہت بہت شکریہ ارم، اتنے مفید مشورے آپ نے دیے ہیں، اور یہ ساری جو ریمیڈیز ہیں یہ ہمارے روزمرہ کے گھر کے ایشوز ہیں. تو ہم کیوں نہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز کے ساتھ اپنے گھر کو بہتر بنائیں، اپنی اسکن کو بہتر بنائیں، اپنے اسٹمک کے ایشوز کو بہتر بنائیں. اور یہاں لیتے ہیں ویورز چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ گڈ مارننگ دھنک. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان خاص کون ہیں؟ ہمارے مہمان خاص کو آپ نے فلم میں، ریڈیو میں، ٹی وی پہ دیکھا ہے، اور پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں. اگر ہم بات کریں نازش کشمیری جیسے لیجنڈ باپ کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے راشد محمود کشمیری. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو بیٹا، تھینک یو. اٹس اے پلیئر فار می کہ میں آپ کے چینل پہ بہت لمبے گیپ کے بعد آیا ہوں. بالکل ایسا ہی سر. لیکن یہ سارے بیہائنڈ کیمرہ جو ہے، آپ سب سے میری پہلے سے ملاقاتیں بھی ہیں، شناسائی بھی. آپ میرے لاڈلوں میں سے ہو. سر تھینک یو سو مچ آنے کا. پلیز آپ بیٹھیں. جی تھینک یو. اور ہمارے لیے ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ آنر کی بات ہوتی ہے جب ہمارے پروگرام میں لیجنڈز اور پرائڈ آف پرفارمنس اور ایسے ماشاء اللہ ستارے جنہوں نے ملک کے لیے بہت کام کیا، ملک کا نام روشن کیا، تو یہ ہمارے لیے خوش آئند ہوتی ہے یہ بات. دیکھو بیٹا، میرا فخر یہ ہے کہ آئی ایم فرام پاکستان. ساری زندگی میں نے اس زمین، اس رہتل، اس کلچر، اس کے رسم و رواج، اس کی ٹریڈیشنز، اس کا جو سارے کا یہ میرا فخر. اور اسی نے مجھے اس ملک میں ڈگنیٹی وقار دیا، رزق روزی آسان کی، ایک شناخت دی. بلیسنگ جو ہے میری ساری نیشن ہمیشہ سے اس بابے سے، منڈا تو خیر میں کبھی بھی نہیں تھا، ہمیشہ سے بچپن سے ہی بزرگ، تو یہ ایک بلیسنگ ہے. تو میرے لیے اس سے زیادہ محترم اور کیا ہو سکتا ہے. سر بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لمبی جرنی عطا کی، آپ نے بہت کام کیا ہے، الحمدللہ. اور ہمیشہ سے آپ کو ایک ولن روپ میں ہمیں دیکھا. ادروائز میں درویش ہوں، وہ میرے کردار ولن ہوتے ہیں. تو سر یہ سٹارٹ، یہ آغاز کب سے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا؟
دیکھو بیٹی ناؤ آئی ایم 70+. ماشاء اللہ. اس 4 جون کو 5-7 مختلف میرے اس ملک کے جو احباب ہیں انہوں نے میری برتھ ڈے منائی، اور میں ان کو منع کرتا ہوں کہ یار اچھا بھلا فرشتہ بھولا ہوا ہے مجھے تو تم کیوں بار بار یاد کرا دیتے ہو اسے. لیکن محبتیں جو ہوتی ہیں وہ مشروط نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی. میرا آغاز بیٹا میں 10 برس بھی میری عمر نہیں تھی، ٹی وی شی وی تو تھا ہی نہیں میرے ملک میں، الحمرہ وغیرہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ جو ککھ نہیں تھا تب. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں. ریڈیو پاکستان لاہور یہ والا جب ہے جس کا افتتاح ایوب خان صاحب نے کیا تھا اس کی بات نہیں کر رہا. اس سے پہلے گورنر ہاؤس کی بیک پہ پریس کلب وہ ایک سامنے گلی سی جاتی ہے، یہ اس کے اندر تھا، ایک گھر میں تھا، افضل صاحب غالباً نام تھا، جو میرا خیال ہے یہی نام تھا. تو وہاں سے میرا آغاز، آڈیشن تھی، ایک کرزما تھا میرے اندر. سکل جو ہے نا بیٹا وہ ایک راز ہے جو رب نے ہر ہیومن بینگ کے اندر رکھا ہوا. دنیا میں کہیں بھی کوئی فرض اتارا رب نے تو کانٹینٹس سب کے ایک ہیں، لیکن ایک راز ہوتا ہے، اس کو میں سکل کا نام دیتا ہوں. تو میں بچپن ہی سے کہ یار یہ میں اس پرفارمنگ آرٹ جو ہے اس میں کچھ کر سکتا ہوں. گیا ریڈیو پاکستان، آڈیشن دی اور ڈرامے کی دی اور اپروو ہو گیا پہلی میں. تو سو میرا پہلا قدم جو ہے وہاں سے ہوا. پھر ریڈیو کے برس میں نے کام کیا، اور آڈیوگرافی کی جتنی بھی اصناف ہیں ان سب پہ میں نے کام کیا. جوں جوں عمر بڑھتی چلی گئی اور میرے رب نے مجھے اس میں ڈگنیٹی وقار سے میرے سننے والوں نے ایک پذیرائی جو ہے وہ بڑے ایک بلیسنگ کے ساتھ ساتھ مجھے ملی. پھر اس کے بعد اسٹیج وہ بھی کیا، لیکن یہ وہ والا ڈرامہ میں نے کیا جو سچ مچ ڈرامہ ہوتا تھا، اقدار کے ساتھ ہوتا تھا، اور بہت بہت بڑے لکھاری جو لیجنڈز میرے ملک کے جن کی کوٹیشنیں دی جاتی ان سب کے ساتھ کام کیا. پھر میرا ٹیلی ویژن کا جو کام ہے یہ کوئی سچ کوئی پلاننگ یا اس سے نہیں تھا، اندر تو میرے تھا ایک کیڑا. آپ کس سن میں ٹیلی ویژن میں آئے؟ میں ٹیلی ویژن کا میرا حالانکہ ساری میری گرومنگ لاہور سے ہے، ریڈیو پاکستان لاہور سے، کراچی ریڈیو سے بھی میرا کوئی تھوڑا سا تعلق رہا ہے. تو اسی ٹنور میں وہاں مجھے محسن علی پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا اور بڑا معتبر نام ہے، اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا تو ریڈیو تو ٹی وی پہ کام کیوں نہیں کیا تم نے؟ میں نے کہا جی انہوں نے مجھے دیا نہیں اور میں نے ان سے کہا ہی نہیں. تو کہنے لگے اگر تمہیں آفر کی جائے تو کرو گے؟ میں کہا جی میں وہ ٹانگے کا پارٹ نہیں کروں گا، میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا فنکار پال کے رکھا ہوا ہے، کوئی چیلنج دے مجھے. کہتے اگر تجھے چیلنج دے تو کیسا کروں گا؟ میں کہ ایسا کریں گے محسن بھائی آپ یاد کریں گے. یہی میری آڈیشن تھی بات. تو سو میرا پہلا ڈرامہ تھا شاہین، نسیم اجازی صاحب کا ایک ہسٹوریکل. یہ وہ دور ہے جب ہمارے ڈراموں سے سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی ہمارے ملک میں، نہیں ابراڈ والا جو پڑوسی ان ملکوں میں. تو سو میرا پہلا جو ڈرامہ تھا وہ تھا. تو ٹی وی کا آغاز ہو گیا، بہت سارا کام کیا میں نے. پھر اس کے بعد جب ہمارے وہاں ایک روایت ہے کہ جب کوئی فیم ملتی ہے کسی کو ٹیلی ویژن میں تو فلم والے بھی اسے بلاتے ہیں. موسٹلی ہمارے ٹی وی کے آرٹسٹ آئے لیکن چند ہیں جو وہاں سروائیو کر پائے. تو سب سے پہلے مجھے نظر شباب صاحب نے بہت بڑا نام ہے، وہ بھی اب اللہ میاں کے پاس ہوتے. پہلی فلم مجھے اردو ان کی ملی، اچھا انہوں نے لیا. کمرشلی فلم بھی ہٹ ہوئی، میرا کردار بھی ہٹ ہوا. اچھا اگر آپ کے کردار کی بات کریں، آپ کی پرسنالٹی کی بات کریں تو ہمیشہ سے وائٹ بال اور یہ آپ نے گیٹ اپ رکھا، دیکھو بیٹا میرے کبھی سوچا نہیں کہ میں اس کو بدلوں؟ میں بتاتا ہوں، یہ بڑا آڈ سا جسچر ہے کہ اس شو بزنس میں تو لوگ بڑے پریکاشنز رکھتے ہیں. میرے ابا نے، لوگ جانتے ہیں میرے فادر کے نام سے آشنا ہے سب کے سب، انہوں نے جو زندگی میں ہمیں گرومنگ میں مختلف باتیں کی، اس میں ایک سب سے بڑی جو بات جو میرے یہاں میری ہارڈ ڈسک میں ہمیشہ زندگی میں رہی اور رب کے پاس جانے تک اسی پہ میں نے کنسنٹریٹ کیا،
وہ یہ تھا کہ بیٹے خون پہ توجہ رکھنا، اسے سفید نہیں ہونے دینا. تو میں نے زیادہ کنسنٹریشن جو ہے خون پہ رکھی کہ میرا خون سفید نہیں، تو پھر بال تو میرے 40-45 برس سے سفید. اور پھر میرے دل میں یہ بھی تھا کہ پرفارمر جو ہے وہ اگر ایک فکس گیٹ اپ میں ہی کر کے چلے. آپ کے یہ میک اپ مین مجھے آدھے گھنٹے میں منڈا بنا دیتے ہیں، اور میں اس عالم پیری میں بھی اب بھی سکرین پہ یہ منوا لیتا ہوں کہ آئے میں منڈا. تو سو کچھ فیکٹس ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ جب فیکٹس بلیور ہوتے ہیں تو انڈیو بوجھ آپ پہ نہیں ہوتے. اس طرح کی زندگی ہے سر. آپ کے فادر ایک لیگیسی لے کے چل رہے ہیں اور آپ انہی کے نام کے ساتھ آگے آپ بڑھا رہے ہیں، مگر ہمیشہ سے ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ انسان کی کہ میں نے ایسا بننا ہے، یا بچپن سے ہمارے نا ایک دماغ میں ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے بیٹا. آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ بیٹا میں جیسے میں نے ابھی شروع میں ہی کہا کہ میں بچپن ہی سے بزرگ تھا. میں بڑا پکا مسلمان ہوں. میرے بلیوز اس قدر پکے ہیں، عزت، دولت، شہرت، زندگی، موت، یہ سب کچھ رب کے اختیار میں صرف وہ دے سکتا ہے. میں نے جو اس کا اختیار، جو اس کا حکم تھا، اس میں کبھی انٹرپشن نہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر ساری زندگی ہمارا المیہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ آن فٹ. یار کرنے دو، اللہ میں کو حساب دینا نا. خود احتسابی جو ہے نا ارتقاء کا اس سے بہتر اور جسچر ہے ہی کوئی. میں اپنا احتساب کر کے ساری زندگی چلا ہوں. سچ بولنا بھی جانتا ہوں، سچ سننے کا بھی حوصلہ ہے. آپ میری پارٹیسپیشن جو ہے اس میں کہیں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کہیں سکم ہے تو آپ اس کو اعتراض کر سکتی. نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ولن کا کیریکٹر بہت زیادہ کیا فلمز کے اندر. ہم نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے ایک ڈفرینٹ قسم کا ورسٹیلٹی تھی آپ کے کیریکٹر. جی بیٹے. آپ اپنے ساتھ کس کو ریٹ کرتے تھے کہ کہ یہ جو ولن ہے یا میں سے بہتر ہوں یا یہ مجھ سے کوئی ایک نام؟ سب بہت اچھے. میں ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. ہم جب یہ کمپیریزن کرتے ہیں تو کوئی کسی کا وہ نہیں ہوتا ہے. میری جو ٹوٹل یہ زندگی ہے نا، یہ میری گرومنگ جو تھی کریکٹر رولز پہ، اس میں نہ ولن نہ ہیرو، کریکٹر رول. میں نے یہ ٹھیک کہا آپ نے، میرے نیگیٹو رول بہت زیادہ ہیں. تو میں کبھی کبھی خود اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ یہ درویش بابا سکرین پہ برے رول کرتے ہوئے لوگوں کو کنونس کرتا ہے. میں جب اب نیگیٹو رول کرتا ہوں نا تو اس میں میرے اندر جو ایک پیشنس ہوتے ہیں کہ یہ میں ایک تو میرا راشد محمود آپ کو کسی رول میں نہیں نظر آئے گا، وہ رول لکھا ہے. مائنورٹی کا ایلیگیشن ساری زندگی مجھ پہ نہیں لگ سکا. یہ بھی میرے ان بڑوں کی جن کی سراؤنڈنگ میں میری گرومنگ ہوئی، جن لوگوں کے اس کمپنی میں بیٹھ کے مجھے لفظوں کی حرمت سے آشنائی ہوئی. جب اللہ میں کسی کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی دیتا نا تو لفظوں کا ہنر خود بخود آ جاتا ہے اس کو. یہ اس کی عطا ہے. قلم اس کو عطا کرتا ہے جس کو پہلے لفظوں کی حرمت سے آشنا کرتا ہے، پھر وہ خود بخود لکھنا چاہیے. آپ کمفرٹیبل تھے رولز کے اندر؟ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں لیڈ کروں یا میں مین رول پہ آؤں؟ نو نیور. میں لیڈ ڈراموں میں ہوتا تھا تو ہٹ میں ہوتا تھا. ایک نہیں کتنی مثالیں ہیں، لوگ مجھے دیکھتے. ویورز، باتوں کا سلسلہ جاری ہے. راشد محمود کشمیری صاحب ہمارے آج مہمان خاص ہیں، اور یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ گڈ مارننگ. آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. راشد محمود کشمیری صاحب آج ہمارے مہمان خاص ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ شعر و شاعری کا بھی آپ کو شوق ہے؟ جی بیٹے. اپنی غزل لکھی ہے کبھی یا کوئی بہت نظم ساری ہیں لکھی بیٹا. ہو؟ میں مشاعروں میں میری جو شعراء کی کمیونٹی میں اردو بازار کے دانشوروں کی بات نہیں کر رہا، سچ مچ کے جو لیجنڈز ہیں کچھ سنا دیں ہمیں آج. ایک تو پہلے ایک شعر سناتا ہوں پھر ایک غزل کے ٹھیک چند. ہے. تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ. تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ.
میرا ضمیر سلامت ہے، حوصلہ زندہ. اب ایک غزل کے چند اشعار ہیں. یہ غزل بیٹا میرا آپ سب کے علم میں ہے کہ میرا بیٹا میرا ایک ایونٹ بالکل. یہ اس کے آفٹر افیکٹ میں نے کہی تھی. اس کے 4-5 اشعار ہیں وہ سناتا ہوں. حدیث درد پہ دار و مدار کس کا ہے، بھری بہار میں اجڑا دیار کس کا ہے، بزوں میں خواہش جسے دل بری کا دعویٰ تھا، دل فگار سرے رہ گزار کس کا ہے. اور شعر ہے کہ میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، یہ ہے تو میرا مگر اختیار کس کا ہے. اور اگلا شعر ہے کہ بجا کے وعدہ تھا یادوں کو بھول جاؤں گا، بجا کے وعدہ تھا یادوں کو بھول جاؤں گا، تم ہی کہو کہ یہاں اعتبار کس کا ہے. ایک اور شعر ہے جو اس حالات کے آئیں اس لمحہ موجود کے لیے ہے کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے. رب تو اکیلا میں کمرے میں بیٹھ کے ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے. یہاں سے آپ کی کمیونیکیشن پپس اس تک پہنچے اور نیتیں اس سے تو چھپتا نہیں. 1 منٹ میں معافی ملی. اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بیٹا میرا ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے ہمارے ملک کا. میں چونکہ یہ کچھ میں جانتا ہوں اسرار و رموز کے کیا، وہ اس میں ان کے ایک مارکیٹنگ کے حصے کا ہیڈ ہے. ایک میری بیٹی جو ہے شادی شدہ اپنے گھر میں ہاؤس وائف ہے. ایک میری بیٹی جو ہے وہ جو اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، بڑی ہو گئی ہوئی لیکن وہ اب بھی 5 سال کی. یہ میرے ہیں بہن بھائی میرے جو اپنے اپنے گھروں میں کچھ اللہ میاں کے پاس چلے گئے. الٹیمیٹلی سب کو جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے، میں بھی ایک دن چلا جاؤں تو ٹھیک ہے. ایک بہت یہ کوئی نوابوں والے ایٹیچیوڈ، یہ یہاں کے بھی گھر ور پہ زیادہ توجہ نہیں. میرے سارے بچوں ان کو بھی کہا کہ بیٹا اس طرح کا زندگی میں اپنا عمل رکھنا کہ تمہیں جنت میں ایک کارنر پلاٹ مل جائے، اور اسی پہ کنسنٹریشن ہے. میری اپنی خواہش یہی ہے کہ میرے مالک، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین بھی ہے میں نے ساری زندگی بڑی کرسٹل کلیئر گزاری ہے. مانگا حکومتوں سے لوگ نہیں بھائی، میرا رب وہ ہے دینے والا. تو اس نے آج تک کوئی بھوکا نہیں میں سویا ہوں. کسی کو اگر نہیں دے سکا تو مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا. اس سے زیادہ اور بلیسنگ کیا ہوگی. اس طرح آپ ٹیچنگ کے شعبے سے بھی وابستہ رہے؟ میں بیٹا مختلف اب بھی رننگ میں بھی ہوں. اس میں میرے ملک کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، جس میں جی سی یو ہے، این سی اے ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے مختلف سب ادارے، ان سب میں بلایا جاتا ہوں. آپ ورک شاپس دیتے ہیں یا کوئی سبجیکٹ میں ٹیچ بیٹا کرتے ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، اور ان سے میری ایفیلیشن میں اس ملک کے بے شمار، میں کسی ایک پرٹیکولر اس یونیورسٹی کے ان بچوں نے میرے ساتھ ماس کمیونیکیشن کی، ڈرامے کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، ڈائریکشن کے حوالے سے، مختلف جو بھی اس کی سارے کا وہ ساری کی. میں سمجھتا ہوں کہ نمازوں کی کوتاہی ہے، رہ جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن میں اس کی رضاؤں کے لیے بے شمار کام کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے رب کے یہاں شمار ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. آپ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں، جی بیٹے، سٹوریز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، فالوورز بھی آپ کے بہت زیادہ ہیں، لوگ اللہ بہت کا فالو کرتے ہیں. اللہ کا شکر. چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے وائرل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے بیٹا. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیں کہ اچھا لگتا ہے ایکٹیو رہنا آپ کو؟ نہیں بیٹا دیکھو، یہ ٹیکنالوجی جب آئی نا تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار ہمارا جو دور تھا ہمیں بڑے بیلنوں سے نکل کے یہاں آنا پڑا ہے. آج کے بچوں کو ایک ایسی آسانی ہو گئی. کبھی
آپ کو بے شمار یہ شکوہ اور گلا ہوتا کہ جی میرے یہ میں کر سکتا، مجھے موقع نہیں دیتا کوئی، میرا یہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک آپشن ایسی آئی اس ٹیکنالوجی میں کہ جن کو یہ گلے شکوے تھے ان کے پاس ایک آسان حل آ گیا کہ بھی آپ اپنی اسکل کو پازیٹیولی پورٹرے کرو. جن نے تو اس کو پازیٹیولی اپنی اسکل کو اس میں پورٹرے کیا وہ آج شناخت رکھتے ہیں اس ملک. لیکن ہمارے ہاں ایک من حیث القوم ایک قواعد ہے کہ ہم جینیس ہیں لیکن ایول جینیس. اس طرح کی اس میں انڈیو طرح کی حرکات لوگوں نے شروع کر دی. دینارا سرخ جو ہے نا، پتہ نہیں یہ قبر میں لے کے جائیں گے بھی. زندگی آپ کی اگر ڈگنیٹی وقار سے گزری، یہ سب کچھ امپائرز جو ہم بناتے ہیں یہی رہ جانی ہے. لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. اب ٹک ٹاک اس میں حیران ہوں، تو امی بھی ناچ رہی ہے، ابا بھی ناچ رہے. ارے یار یہ میرے ریلیجن میں یہ کس نے ہے؟ میرے اسلام میں سب سے زیادہ آسانی اور پریولیج ہے، لیکن مادر پدر آزادی نہیں ہے. ایک حد ہے ہر چیز، اس کو حدوں سے نکل کے لوگوں نے کر تو اس سے پھر یہ قباحتیں جو ہے وہ تو اس حوالے سے مجھے اپنے بچوں سے کہہ رہے بھائی بی پازیٹیو. یہ پیسے فی الحال تو ملے لیکن کسی دن اسی دنیا میں اچانک ہوئے نا بے شمار. ہمارے کنیکٹیوٹی بڑی آسان ہو گئی، لوگوں تک رسائی آسان ہو گئی، آپ کی اسکل دوسرے تک جی اگر پہنچ گئی، جلدی پہنچ گئی تو آپ کو اللہ میاں نے بلیسنگ بھی ہو گئی اور فائدہ بھی ہو. لیکن ہم اس کو انڈیو استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا. اوبیسلی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہے، وہ دیکھو امپورٹنٹ بیٹا، ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. الحمرہ میں سے نکل رہا تھا، دھوپ بڑی کڑی دھوپ، تو گزرتے ہوئے میں نے وہ جو راستہ تھا اس کی وجہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے درمیان وہاں ایک اسٹیچو، 2 اسٹیچو لگے ہوئے حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کا اور علامہ اقبال صاحب. اب میں یوں گزرا تو میرے ہاتھ میں بھی پانی کی بوتل تھی. اب یوں تو میں نے یوں دیکھتے ہوئے ایسے ہی گزریں گے تو ہم دیکھیں گے کیوں نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کے وہ یوں بیٹھے ہوئے، تو ان کے یہاں ایک پانی کی آدھی بھری ہوئی بوتل رکھی. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے اس پہ گفتگو کمنٹس کیے کہ علامہ صاحب آپ یہ جس آزاد مملکت میں اس وقت ہم سارے رہ رہے، اس کا خواب آپ نے دیکھا تھا. لیکن میں شرمندہ ہوں آپ سے کہ جو آپ نے تعبیر اس کی آپ کے ویژن میں تھی جس حوالے سے تھی، تو اس میں ہمارے بے شمار کوتاہیاں ہیں. لیکن آپ یقین رکھیں ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اس پیار کا یہ ثبوت دیکھیں کہ آپ کا اسٹیچو ہے اس دھوپ میں، تو میرا کوئی پاکستانی ایک ٹھنڈی پانی کی بوتل آپ کے اسٹیچو پہ بھی رکھ گیا. تو اس مین کہ ہم آپ کی اسی آئیڈیالوجی سے بھی کنونس ہیں اور آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ جو قباحتیں آپ جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو میں دیکھا ویسا نہیں ہے، تو آپ یقین رکھیں ہم لگے ہوئے کوشش الٹیمیٹلی آپ کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ ہوگی. دکھے. میں تمہیں بتاؤں کچھ 13 لاکھ مجھے اس پہ کمنٹس آئے 3 دنوں میں. بالکل. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کیا بڑی بات جو ہوتی ہے وہ سنی جاتی. تو بیٹا یہ ایک بلیسنگ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے. بالکل پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. اور سوشل میڈیا نے بہت پاکستان میں ترقی کا ایک بہترین طریقہ ہے اور لوگوں کی رسائی آسان ہو گئی بھی ہے. تو اس کا یوز اچھے طریقے سے کرنا ہے. راشد محمود ہمارے ساتھ ہیں. یہاں لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک ویورز. تو ہم بات کر رہے تھے راشد محمود صاحب سے. راشد محمود صاحب یہ بتائیں کہ بائی کاسٹ اب کشمیری ہیں اور کشمیری اپنے کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے. نہ صرف ان کو اچھا کھانا آتا ہے بلکہ بنانا بھی بہت اچھا آتا ہے. ایسا ہی بیٹا کشمیریوں کے بارے میں میرے انالیسز ہے کہ جس کشمیری گھر کے جو سربراہ اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے نا، تو اس کے گھر والے 80,000 کی روٹی کھاتے ہیں. کھاؤ ہوتے ہیں نا. لیکن یہ مجھ پہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ میری فزیک میں آپ میرے خانوادے سے سب واقف آپ نے
یہ موٹے موٹے اتنا حصہ جو ہے کلوپترا کی بھی ایسی تیسی کہ اس کے گرینز اور اس کی وہ لک وہ، اور نیچے سے جب آپ کشمیری جو ہے نا بیٹا یہ موسٹلی اسکینر ہیں فوڈ کے، میں بھی ہوں، میں بڑا اعلیٰ شیف ہوں، لیکن میں صرف کشمیری وہ جو ہے وہی چیزیں نہیں بنا پاتا، میں کانٹیننٹل بھی بنا لیتا ہوں، میں چائنیز بھی میں سندھی بریانی اس ذات کی بناتا ہوں کہ میرے سندھی کہتے کتوں سیکھی، میں کہ میں جب آیا نہیں تھا تو میں تیری اماں کے پاس گھنٹہ اندر بیٹھا تھا جب تو کہہ رہا تھا تو ایک آپ کے اندر ایک پیشنس ہوتے ہیں نا، میں ہر وہ چیز جو میرے علم میں اس کو بودر کر کے سیکھتا ہوں۔ کھانوں وانوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شادیوں پہ وہ جو بڑی بتا ہوتا ہے پہلے وہ اس مٹن اور ان کی دیگوں سے زیادہ مہنگا بنتا ہے، بالکل، اور میرے بے شمار احباب ہیں شو بز کے کہ ہمارے کہ راشد یار وہ جب وہ ہوگا نا تو ہمارے لیے سنبھال کے رکھنا۔ ہمارے ایک اللہ کری کی رحمت کرے، میں نے فلم بھی ان کے ساتھ کی، یونس ملک جو ڈائریکٹر تھے مولا جٹ فیم، انہوں نے مجھ راشد کوئی شادی ہو گیا تو میں ان کے لیے وہ کیا کرتے اسی طرح۔ پھر ہمارے گشتابہ شب دیکھ گئے ہمارے ہاں بہت اچھی ایسا بنتی ہے ساری رات میں وہ جو شلجم اور وہ گوشت۔ ارے جو ایک بار کھا لیتا پھر وہ کہتا کہ تو یہ ہاں ہے کچھ کمپیریٹیولی۔ مجھے کچھ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے کون کون سے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، کون کون سے کام آپ کر رہے ہیں؟ جی بیٹا میں نے بیٹا ابھی تو ایک میرا سیریل ایک چینل پہ چل رہا تھا، کراچی ہی کی پروڈکشن تھی، ختم ہو گیا بس۔ اس کے علاوہ ایک میں نے میڈم سنگیتا کا پروجیکٹ وہ ہو چکا ہے، ایک نیا میرے کمٹمنٹ کی۔ میں بیٹا یہ جو بیہودہ اسکرپٹ ہے نا، پیسے تو چاہیے، میں چیخا بھی کہ میں کہاں سے پیسے، لیکن میں ان پیسوں کے لیے یہ بیہودہ اسکرپٹ جو اس میں کام نہیں کرتا۔ میں نے نیگیٹو رول کیا لیکن وہ بھی وہ تھے جو میری بیٹی، میری بہن، میری ماں میرے پاس بیٹھ کے دیکھتی۔ یہ جو ڈرامے آئے، یہ جو مادر پدر آزاد ڈرامے چلنا شروع ہو گئے، یہ میرے ریلیجن میں ان کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ میری بیٹی جو ہم اپنی بیٹیوں کو جب ان کی شادی کر کے بھیجتے تو ایک مثال ہے جو کہی جاتی کہ اور تیری لاش ہی ہو تو ہونی ہے، وہ تیرا کر وہ۔ لیکن اس طرح کے سائنسدان اس ملک میں ایجاد ہو گئے، وہ کیا کیا سسر جو ہے وہ بھی بدمعاش ہے، داماد جو ہے وہ بیٹ، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سروائیول اور سودا بیچنے کے گیمکس ہیں۔ تو میں ان ڈراموں کی کئی بار مجھے آف، میں نے کہا جی نہیں سوری، ایک اسکرپٹ مجھے اچھا لگا، میں کہا ہم کروں، میں کر کے آ گیا۔ پھر اس وقت سید نور صاحب کی ایک فلم ہے للکارا سنگھ ان لاہور، بالکل تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور شان صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، میرے بھی بڑے لاڈلوں میں، اور بڑا میچور اور سالڈ پرفارمر۔ ان کی طرح وہ بھی میری بیٹیوں کی طرح زرکا، اس کا بیٹا جو ہے وہ اس میں ہیرو۔ اور یہ کہانی ہے سکھ کمیونٹی کی، ایک دادے اور پوتے کی کہانی۔ یہ کب ریلیز ہو رہی ہے؟ ہو گئی اب یہ ان کی مرضی، مجھے کب کیا لگاتے ہیں؟ پتا۔ تقریباً کمپلیٹ۔ ایک میری فلم سٹینڈ بائی ہے دہلی گیٹ، وہ لگنے والی۔ ایک ابراڈ امریکہ سے ایک ٹیم آئی ہے، وہ یہاں کافی سارا کام کر کے گئے، اور ابھی شاید مجھے اس کے لیے وہاں بھی جانا پڑے گا 10-15 دن کا کام۔ ایک اور ہے، وہ بھی اسی طرح کا ویسٹرن ایکشن پروجیکٹ ہے، یہ کینیڈا کا پروڈیوسر ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ نہیں، اللہ میاں مجھے اتنے پیسے دے دیتا ہے جس سے میرے بھاری بل بھی تھا تو میں دے کے پھر تو زندگی جو ہے وہ ایک کمپیریٹیولی چل رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ راشد محمود صاحب مجھے بتائیں کہ بہت سے کیریکٹرز آپ نے کیے ہیں، بہت سے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایکٹر یا ایک بندے نے بہت آپ کو ٹف ٹائم دیا ہو، ناٹ ان اے سینس کہ ظاہر ہے آپ بہت سینئر ہیں، مگر ہوتا ہے نا کہ مشکل پیش آئی ہو آپ کو کام کرتے ہوئے یا سنکرونائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو؟ دیکھو بیٹا، میں جس دور میں ہماری جو تھی اس وقت ایک تو اتنی فیسیلٹیز نہیں تھی، ہم اپنی گور گردن پہ، آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا وہ عام آدمیوں سے مختلف ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ میں ہوتے ہیں ہم۔ میرے بارے میں میرے دوست کہتے ہیں کہ یار انہوں آسان سا رول دے دو، یہ اس کو مشکل بنا لے، یہ ہے میری گرومنگ میں۔ میرا کوئی سیریل ایسا نہیں جس میں میں ہوں اور میرے
لوگوں نے یہ نہ کہا کہ یار مزہ آ گیا. تھوڑا سا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا میرے اندر, وہ کرزمہ ہے, میں اس طرح بے شمار ایسی جگہوں بھی مجھے کام کرنا پڑا جہاں نہ سراؤنڈنگ میں موافقت تھی, نہ انوائرمنٹ اس طرح کی تھی, اور کرنا چاہ رہے تھے, اور نہ وہ بجٹ تھا ان کے. آج کروڑوں کے پیسے, مجھے شاہین کا پہلا جو جس پہ کروڑوں اربوں روپے ہمارے کام پہ کیے, 800 روپے فیس ہوتی تھی اس وقت, 800 روپے. آج لوگ کروڑوں روپے لیتے. تو میرے اس احتجاج پہ بے شمار یہ جو ایول جینیس کرٹک ہوتے ہیں ان کے کہ آپ نے کروڑوں کا, میں نے کہا بھائی میں نے کروڑوں نہیں کمائے, یہ ان کو ملتے ہیں کروڑوں. مجھے کہتے کراچی آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. میرے دوست, یار تم ادھر آ جاؤ نا بابا. میں نے کہا میں اپنا گھر و پریوار چھوڑ کے آ جاؤں, تم تو آگے چھوڑ کے موسٹلی. تو میرے لیے بھی وہاں کوئی امیر بیوہ ڈھونڈو جس کی حیثیت بہت ہو تو میں آ جاتا ہوں. اب بھائی یار میں خوابوں میں رہنے والا نہیں. تو سو بیٹا بڑی سادگی سے ہے, ڈگنیٹی وقار سے چل رہا ہے, اس طرح کا ہے. کسی کبھی سینئر ایکٹر سے کوئی داد شاد ملی آپ کو؟ کسی سینئر ایکٹر سے داد ملی؟ میں بتاؤں گا, میں آغا طالب صاحب کا ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور میں واحد آرٹسٹ تھا جو آغا جی اٹھے اور میں بٹھا کے اپنی گاڑی میں لے جائے. کسی کو انٹرویو نہیں دیتے تھے, کسی کے ساتھ نہیں جاتے. میرے وہ استادوں میں سے. اور دوسرے اجمل خان صاحب, اس زمانے میں ریڈیو کا, میں موٹر سائیکل پہ ان کو جب وہ پروگرام کر لیتے تھے تو روز چھوڑ کے. میری ایک فلم تھی, اس کی شوٹنگ, تب میں کوئی بڑے رولوں میں نہیں تھا, گیسٹ کردار ہوتے تھے 2-3 چین. شباب اسٹوڈیو میں ایک شوٹنگ, اور اس میں بابرہ شریف بھی یہاں وہ بھی تھی, اس میں وہ بھی بیٹھی ہوئی, آغا صاحب کچھ اور ہے باپ بیٹھے ہوئے, مصطفیٰ قریشی صاحب تھے کچھ اور. ان کے ساتھ میں ایک سین کر کے آیا, اور میں یہ جب گیا تھا تو میں نے کہا یار یہ میرے بڑے بھی بیٹھے ہوئے اب. اور وہ فلم کا میرا کوئی ایسے وائڈ اینگل نہیں تھا, ایسے میں یہ کر کے آیا ہوں, وہ سین کر کے آیا ہوں. تب میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف, سب کے ریئیکشن تھے. جو میں تھا وہ میں نے کہا, میں آیا تو آغا صاحب اپنے اس صوفے سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, 2 قدم آگے چلے, اور سب دیکھ رہے یہ, اور یوں میری طرف دیکھ رہے. میرے دل میں تھا کہ یار یہ میں جو کر کے آیا ہوں پتہ نہیں کیا کمنٹس. یہ شعر میں نے پہلی بار ان کے منہ سے سنا تھا, اور اب میں کوئی سینکڑوں مرتبہ اسے مختلف جگہوں پہ کوٹ کر چکا. انہیں یوں مجھے دیکھا, یوں ہاتھ پھیلا کے مجھے اب نزدیک کیا, اور کہنے لگے ہمیں خبر ہے, ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. آپ یقین کر لو مجھے زندگی کے جتنے یہ ایوارڈز ملے ہیں, پرائڈ آف ایوارڈ, یہ ایوارڈ میرے, اس نے میری گرومنگ اسی طرح اور بھی مختلف جگہوں پہ, وہ آپ کو ایک اپریسیشن جو ہوتی ہے ایک بہت ہمارے بڑے جو تھے نا وہ آکسیجن دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. آج جو ہے سب وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں, جو دوسروں کو نہیں مانتا اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا ہوتا, وہ اس کے خواب ہوتے ہیں, اور خواب دیکھنے پہ دنیا میں کہیں کوئی پابندی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ویورز یہاں لینی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس اینڈ گڈ مارننگ دھنک. ویلکم بیک ویورز. ہم آج کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر ہم ادھر کھانا نہیں کھانے لگے, ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے, پھر ہم تھوڑا کھانے کی طرف کریں گے. جی بیٹے, لیکن چلو یہ ایک آڈ سا اور خوش کن جیسچر ہے, کیونکہ میں موسٹلی لگاتار مہینے میں کئی مختلف اس طرح کے پروگرام, تو آج مجھے فزیکلی کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی دکھ رہی ہیں, ورنہ وہ پتہ نہیں ہنوت کر کے رکھے ہوتے ہیں اسے. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہم پہلے کھانا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اور پھر کریں گے. میرے پلیئر فیل ہوا کہ نہیں یار کھانا اصل ملے گا آپ کو, ہم ڈمی کھانا نہیں کھلائیں گے. باتیں کرتے. مجھے یہ بتائیں راشد محمود صاحب کہ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کے بہت سے کولیگز آپ کے ساتھ ہیں, بڑے بڑے نام
ماشاءاللہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی گرو اپ ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. آپ کی انڈسٹری میں بیسٹ فرینڈ کون ہے جس کو آپ ایسا ایک دوست جس کو آپ کاؤنٹ آن کر سکتے ہیں؟ بیٹا میرے جو زندگی کے ساتھی ہیں اس میں چلے گیا پیچھے خالد بٹ، اللہ گری کی رحمت کرے اسے، جاوید رضوی، رشید علی، فردوس جمالوی ہماری زندگی کے ساتھیوں میں سے، اور بڑے بڑے نامور. کراچی میں میرا جو لاڈلا ہے وہ ہے شبیر جان. ہم دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں. باقی بھی فیصل قریشی میرے بیٹوں کی طرح، یہ اتنا ننھا سا ہوتا تھا سمن آباد میں جن کا، تو میرے سامنے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ ان بچوں نے اپنے کام سے، اپنی اس سینیریو میں ڈگنیٹی اور وقار سے اپنے بقیے سارے کے سارے. لیکن میرے پسندیدہ اگر لوگوں میں پوچھو، کراچی میں بہت سارے میرے پسندیدہ ہیں، لیکن مجھے آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے عدنان صدیقی بڑا کنوینسنگ اور بہت اچھا لگتا ہے. شبیر جان بہت اچھا پرفارمر ہے. ہمایوں سعید آغاز میں تھوڑا سا کچھ کہیں فیل ہوتا تھا کہ امیج، لیکن اب وہ گروم کر کے بہت. خواتین میں شبا قمر ہے لاہور سے، میرے ساتھ بھی اس نے بہت کام، میرے بھی بچوں کی طرح ہے، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. عائشہ خان جو ہے اس وقت اب بہت نام ہے، ایک ڈرامے میں اس کا ابا بنا تھا، بہت اچھی پرفارمر ہے. اور ہمارے جو سینئرز، اگر میرا ہے تو نہیں، مجھ سے تو وہ چھوٹی عمر میں، اس میں یہ ہے اپنا شبا حمید، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے. بے شمار نام ہے، بہت بہت اچھے. لیکن ایسے بھی ہوتے نا کہ دیکھو ہمیں اپنے اس ریکارڈنگ میں فور گراؤنڈ میں گلدستہ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا، کہ ہمارا شارٹ ڈائریکٹر اس گلدستے سے شروع کرتا ہے اور پھر اس مین جو آرٹسٹ ان پہ آ جاتا. تو وہ بھی رائج ہے، سب بہت اچھے. فیوریٹ ڈائریکٹر کون ہے آپ کا؟ میں سب جو بڑے ڈائریکٹرز، میں نے سب کے ساتھ کام کیا اور سب اپنے اپنے مقام پہ بہت عمدہ ہیں. میں نے یاور حیات صاحب کے ساتھ کام کیا، میں نے ایوب خاور صاحب کے ساتھ کام کیا، میں نے راشد ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا. کراچی میں نے کاظم پاشا صاحب کے ساتھ کام کیا، اور کئی بڑے نام ہیں ان کے. اور پھر جب پرائیویٹ سیکٹر آیا اس میں تقریباً سب، کامران قریشی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور جو ان کے وہاں کے بڑے ڈائریکٹر ہیں. یہ ایک بلیسنگ رہی فلم میں بھی. آپ کا اسکرپٹ کے اوپر ہمیشہ سے تھوڑا سا ہاں بیٹا، ڈفرینٹ تسلسل رہا ہے اور خیال رہا ہے، تو رائٹر کس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں سب کو پسند کرتا ہوں. میں نے حسینہ معین سے لے کے خلیل الرحمن قمر تک کے لکھے ہوئے، ایک نہیں کتنے پروجیکٹ کی. یہ سب ماشاءاللہ شناخت جو ہے نا، وہ جو ایول ہوتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے کہ یار اتنا بڑا شیطان، لیکن آپ کی پازیٹیو کنٹریبیوشن جو رجسٹر، وہ سب کو میرے سب پسندیدہ ہیں. اب اس نئے لکھنے والوں میں بے شمار خواتین رائٹرز آ گئی. مجھے نہیں پتہ وہ کہاں لکھتی رہی ہیں بیٹھ کے، موسٹلی وہ خواتین. میں نے آج کے دور میں جو ہیں، عمیرہ بہت اچھی رائٹر ہے، آمنہ مفتی بہت اچھی رائٹر ہے، اور بھی بہت سارے ہیں نئے لکھنے والوں کو، ان کے بھی میں نے بے شمار کام کیے. لیکن آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کا پتہ لگ گیا آج ہمیں. ہاں میں بیٹا، میں بڑا سخت مزاج آدمی. اتھارٹیٹیو ہیں آپ بہت. او یس، میں نے زندگی میں کیا ہوا ہے. حسینہ، آپ نے تو ہالی ووڈ کے ساتھ بھی کام کیا میں تھا، نے کیا. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. وہ کچھ اور لوگ ہیں. ہمارے ہاں خواب تو ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کی تعبیر کے لیے جو ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے پیشنس ہوتا ہے کہ میں یہ کرنا. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ کریٹیو ایلیمنٹ، فلم، ڈرامہ، ٹی وی، یہ ون مین شو نہیں ہوتا ہے بیٹا، یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور آج اس لمحہ موجود میں اس کے بجٹ بہت بڑے ہو گئے. تو آپ ایک آرٹ مووی، اپنا کانسیپٹ شارٹ فلم میں تو کر سکتے ہو، کرتے ہیں لوگ، بڑی خوشی کی بات. کمرشل پروجیکٹ جب آپ بناتے ہو یا ایک وائلڈ، تو اس کے لیے اس کو فیزیبلٹی سیکیور کر کے نکلو. اب تو آپ کا اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا
آڈ اینگل سے اس کو کہ میں یہ کروں. اور وہ پروڈیوسر آپ کو ہیلی کاپٹر چاہیے, وہ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے, موٹر سائیکل. پھر اس میں وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ پھر وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے انجوائے کیا کام ہالی ووڈ میں؟ بالکل کیا. ہاں بڑا بڑی بات ہے پاکستانی ایکٹر جب ہالی ووڈ میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں ایسا ہی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ایکٹر ورسٹائل ہے, وہ کر سکتا ہے کام. دیکھو بیٹا, آپ جب ایک شناخت آپ لے لیتے ہو نا, تو میں یعنی اگر یہاں کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے وہاں کہیں افریقہ میں تو وہاں میں بھول جاؤں گا, وہاں بھی تو یہی کروں گا نا. تو کام کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے کریں گے تو آپ کے اندر وہ اگر ہے اور اللہ نے آپ کو وہ عطا کر رکھا تو وہاں ریفلیکٹ کریں. اب ہم تھوڑا سا آپ کا کشمیری ٹیسٹ کو ہم دوبالا کریں تو جاتے ہیں ہم انم کی طرف. انم آج ہم نے کیا بنایا ہے؟ آج بیسکلی ہم نے زیستی اسٹکی چکن ٹینڈرز بنائے ہیں, اور بیسکلی یہ کانٹیننٹل ریسیپی ہے, اور اس کو جو ہے بڑے ہی کوئک طریقے سے یہ بن سکتی ہے. آپ نے چکن ٹینڈرز لے لینے ہیں اور آپ نے ان کو جو ہے وہ بے شک کیوبس میں کٹ کر لیں, یا اس کو ٹینڈرز کو ٹینڈر لائن میں ہی کنورٹ رہنے دیں. اس کو سالٹ, تھوڑا سا اسموکڈ پیپریکا, بلیک پیپر اور چکن پاؤڈر کے ساتھ اس کی میرینیشن کر لیں گے. ایک ایگ ایڈ کروں گی. اس کے بعد جو اس کی کرنچ اس کا ریڈی ہوگا وہ ہوگا کارن فلیکس اس میں جائیں گے, تھوڑا سا کارن فلاور جائے گا, بلیک سیسمی سیڈس اس میں جائیں گے. ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا گارلک پاؤڈر, سالٹ اور مکس ہربس ڈال کر ایک کوٹنگ سی ریڈی کر لیں گے. چکن کو اچھی طریقے سے اس کے اندر کوٹ کریں گے. کوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ چاہیں تو ایئر فرائی یا شیلو فرائی کر لیں. اس کے بعد سوس ریڈی کرنے کے لیے تقریباً 1 ٹیبل اسپون ہم آئل لیں گے. اس میں فریش گارلک کو فائنلی چاپ کر کے اس کو سوتے کریں گے لائٹ. جب وہ گولڈن ہو جائے گا تو اس میں سویا سوس, چلی سوس, تھوڑی سی کیچپ, ہنی جائے گی اس کے اندر, سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کر اس کو کوک کریں گے, اور اس میں تھوڑا سا کارن فلاور ایڈ کریں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی تھک کنسسٹنسی آ جائے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی چکن کو آپ نے اس کے اندر سمپل ہلکا سا ڈپ کرنا ہے اور نکال لینا ہے. آپ نے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا. اگر آپ اس کو زیادہ دیر رکھیں گے تو اس کی جو کرسپ ہے وہ سوگی ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے. لاسٹلی میں نے اس کو گرین انینز اور سیسمی سیڈس کے ساتھ اس کی گارنش کی ہے. کیونکہ آپ خود بہت اچھا بناتے ہیں کانٹیننٹل فوڈ, تو آپ یہ چکھیں اور آپ بتائیں کہ آپ کو میں بڑے غور سے سن رہا تھا اس کی ساری. ہاں بالکل, میں نے دیکھا ہے. آپ پلیز اس کو میں سرو کرتی ہوں. پتہ کیا ہے, یہ ڈمی نہیں ہے. سیف صاحب کا بیٹی ایک شعر ہے کہ صرف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. آپ کی کنٹریبیوشن ہی نئی بات ہوتی ہے جو آپ اسی کو پریزنٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بس بیٹی بہت ہے سالم پیری میں, یہ 2 ہی کافی ہے. نہیں, کشمیری ہو کے آپ کہہ رہے ہیں 2 ہی کافی ہیں. بیٹا میری فزیک نہیں دیکھ رہی تجھے. میں گھر میں بچوں خاندان کو کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. میں اپنا اتنا سے کھاتا ہوں, یہ میں ایسا ہی تو آپ کی کام کی نیڈ بھی ہے. ہاں, کوئی میسج دینا چاہیں؟ اپنی زمین, اپنی ریتل, اپنے کلچر, اپنی اقدار, اپنے ریلیجن, اپنے ملک سے جڑ کے رہیے. اسکل ہے, ڈگریاں لیں ساری دنیا میں جا کے. یہ ڈومینیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ دنیا میں ڈگریاں لے کے آتے ہیں. وہ لے کے جب سب کچھ مل جائے تو اپنی اس اسکل کو, یار میرے بچوں, اپنی زمین پہ آ کے استعمال کرو. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ابراڈ کے ڈالر ہیں ان سے زیادہ ڈگنیٹی, وقار اس زمین پہ ملے گا, اور وہ سارا کچھ بھی اللہ میاں ملٹی پلائی کر کے دے. اپنی زمین سے جڑ کے رہو. واہ واہ واہ, تھینک یو سو مچ راشد محمود صاحب, آپ کے آنے کا, ہم سے باتیں کرنے کا, اور پرانی جو یادیں ہیں وہ شیئر کرنے کا. پسند آیا آپ کو؟ آپ کھائیں تو ہم اب کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ راشد محمود صاحب, جنہوں نے پاکستان کا نہ صرف نام روشن کیا بلکہ پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے گئے ہیں. چاہے وہ بات ہو ہالی ووڈ کی, چاہے بات ہو کسی بھی انڈسٹری کی. اس انڈسٹری میں لوہا منوانا واز ناٹ ایزی, اور جس طرح انہوں نے اپنی مشکلات بتائیں, اپنا پورا ایک جرنی ہم سے شیئر کیا ہے, وہ قابل تحسین ہے. اور یہ ہمارا سرمایہ ملک کا, اور ہم سب کو اس سرمایہ کو چیریش کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آج ہم نے چھوٹی سی کوشش کی. ہم ملیں گے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ہمیشہ پسند کرتے رہے, دیکھتے رہیے.